انہوں نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت زکریا نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی علامت مقرر کر دیجئے۔ فرمایا تمہاری علامت یہ ہے کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا لوگوں سے کوئی بات نہ کر سکو گے، اور اپنے رب کا بکثرت ذکر کرو اور اس کی پاکیزگی شام کو اور صبح کے وقت بیان کرو۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا اور تمہیں پاک کر دیا اور تمہیں تمام جہاں کی عورتوں پر برگزیدگی دی، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرآن اندازی کے لیے اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ سامعین محترم، اس سے پچھلی آیات اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ ان آیات میں کیا، اور پھر بی بی مریم کا تذکرہ اس میں آیا، اور بی بی مریم کے تذکرے میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ انہوں نے بے موسم پھل دیکھے، ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ میرا موسم تو گزر چکا ہے مگر میرے ہاں اللہ پاک اولاد دے دے۔ تو اللہ پاک نے جو ہے وہ حضرت زکریا کی وہ دعا قبول کی اور انہیں بھی بے موسم پھل عطا فرمائے، اور ان کو آگے یہ بشارت دی گئی کہ آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ سردار ہوگا اور پاکیزہ ہوگا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ تو اب یہ بات تو یہاں تک ہو چکی تھی آیات 39 تک۔ اب آیت 40 میں اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ قال ربی انا یکون لی غلام، وہ کہنے لگے میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، میں عمر میں بہت زیادہ ہو چکا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے۔ اب ان کا یہ کہنا جو ہے یہ اعتراض کے طور پہ نہیں تھا، یہ شبہ کے طور پر نہیں تھا، یہ شک کے طور پر نہیں تھا، بلکہ کبھی انسان بے اختیار تعجب کے طور پہ یا زیادہ خوشی میں تعجب کے طور پہ ایک انداز میں پوچھ لیتا ہے، یہ وہ انداز ہے۔ اور اگر اس کو مزید ہم وضاحت سے کریں تو ان کے دل میں یہ تو تھا کہ فرشتہ میرے پاس آ رہا ہے، اس نے مجھے بشارت دے دی ہے، میری دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن اب ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس بشارت کی تکمیل کیسے ہوگی، یہ پوچھنے کا مقصد تھا۔ یعنی بشارت کی تکمیل یوں ہوگی کہ میں دوبارہ جوانی کی طرف لوٹایا جاؤں گا، میری بیوی جوانی کی طرف لوٹائی جائے گی اور پھر ہمارے ہاں اولاد ہوگی، یا ہم اسی طرح بڑھاپے میں اور بانجھ کی کیفیت میں ہوں گے اور تیری طرف سے کرم ہو جائے گا۔ ہوگا کیا؟ انا یکون لی غلام۔ تو یہ اس طور پر یہ وضاحت کے طور پہ گویا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ پوچھا ہے۔ تو اللہ پاک نے جواب دیا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ ایسا ہی کرتا ہے۔ تو اس میں یہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اے زکریا آپ کی عمر اسی طرح 120 سال ہی رہے گی گویا، اور بیوی کی عمر 100 سال ہی رہے گی، وہ بھلے اپنی جس کیفیت میں ہیں، لیکن اللہ پاک کی قدرت ایسی ہے کہ جس طرح وہ صحرا کے اندر سبزہ پیدا کر سکتا ہے اور پھول پیدا کر سکتا ہے، ایسے ہی وہ بانجھ سرزمین سے تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، اسی کیفیت میں عطا فرمائے گا۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، تو جو انہوں نے پوچھا تھا اس کی وضاحت ان کے سامنے کر دی گئی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ قال رب اجعل لی آیہ، اس پر میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں کہ جب بیوی کو حمل ہو جائے، پریگننٹ ہو جائیں، تو میرے لیے ایک نشانی مقرر کر دی جائے کہ مجھے اس کا اندازہ ہو جائے، مجھے یہ بات پتہ لگ جائے۔ تو یہ بات بھی انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ ایک احتیاط کے طور پہ کہ جو میں جس کنیکشن میں ہوں اور جس رابطے میں ہوں اللہ پاک کی ذات سے،
تو اس میں ایک احتیاط کا پہلو یہ ہو کہ میں بالکل اسی ذات کے جو ہے وہ فیض سے مستفیض ہو رہا ہوں اور ایک مزید اطمینان قلبی جو ہے وہ مجھے مل جائے۔ تو بس اس طور پہ انہوں نے کہا کہ کوئی نشانی مقرر کر دی جائے۔ تو اللہ پاک نے یہ خواہش بھی ان کی پوری کی اور کہا کہ آپ کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، یعنی یہ بات کرنے کی قدرت آپ سے لے لی جائے گی، آپ بولنا چاہ رہے ہیں مگر آپ بات نہیں کر سکیں گے۔ ہاں مگر جو بات بھی آپ کریں گے وہ اشارے سے کریں گے، کوئی چیز سمجھانی ہے سمجھنی ہے سب اشاروں کے اندر، جو کنورسیشن ہے وہ اشاروں میں ہوگی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اچھا یہ بات بھی ذہن میں رہے، ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ آپ کی زبان دنیاوی گفتگو کے لیے تو بند ہو جائے گی مگر جب میرا ذکر کرنا چاہیں گے تو زبان جاری و ساری رہے گی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور یہ اس میں ایک ان کے اطمینان قلبی کے لیے مزید اللہ پاک نے ایک پروف، ایک نشانی، ایک علامت ان پر ظاہر کی، کیونکہ اگر اس کے پیچھے کوئی شیطان ہوتا یا کوئی شیطانی طاقت ہوتی تو وہ یہ کرتی کہ ذکر کے لیے زبان بند کر دیتی اور دنیاوی باتوں کے لیے زبان کھول دیتی۔ تو دنیاوی باتوں کے لیے تو زبان بند ہو گئی مگر رب کا ذکر جاری و ساری ہے۔ یہ ایک مزید اطمینان ہے کہ اے زکریا آپ اپنے رب کے کنیکشن میں ہیں، اپنے رب کے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ فرشتے آپ کی طرف بھیج رہا ہے، آپ پر اپنی نشانیاں پوری کر رہا ہے، آپ پہ اپنا کرم ظاہر فرما رہا ہے۔ اور ذکر کی اہمیت بھی پتہ چل گئی کہ 3 دن تک زبان بند ہے تو کوئی کہہ سکتا تھا جی عذر ہے، زبان بند ہے تو ذکر نہ کریں۔ کہا زبان بھلے بند ہو، خدا کا ذکر بند نہیں ہو سکتا، اس کیفیت میں بھی خدا کا ذکر نہیں کم ہو سکتا۔ یہ بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے کہ اس زبان سے خدا کا ذکر کتنا ضروری ہے، کہ گفتگو نہیں ہے مگر ذکر ہوگا۔ اللہ کا ذکر ہر حال ہونا چاہیے، آپ اٹھتے بیٹھتے اس کو یاد رکھیں اور اس کا ذکر جو ہے نا وہ زبان پر رہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جو اس کی ایک شکرانہ ہے، جو اس کا ذکر ہے، جو اس کی یاد ہے، وہ کبھی بھی مس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس طرف واضح اشارہ ہے۔ صبح و شام اے زکریا آپ نے اپنے رب کا ذکر کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ان کے ہاں جب یحییٰ کی ولادت ہوئی تو یہی ہوا کہ ان کی زبان بند ہو گئی، گفتگو کے لیے اشارے کر رہے ہیں، ذکر اللہ کا جاری و ساری ہے۔ 3 دن کے بعد زبان جو ہے ان کو دوبارہ لوٹا دی گئی۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 42 میں، کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا ملائکہ نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی۔ اب حضرت مریم کا ذکر آ گیا، وہ ان کو بشارت کی تکمیل ہو گئی۔ حضرت مریم کے پاس اب فرشتے آ گئے اور کہا کہ ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ ایک آزمائش بھی ہے اور ایک اللہ پاک کی نشانی زمین پر آنے والی ہے، جس نشانی کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ نشانی کے لیے آپ کو چنا گیا ہے، آپ کو منتخب کیا گیا ہے۔ ایک بہت بھاری یہ بوجھ بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے اور ابتلا بھی ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے۔ تو اس چننے کی خبر فرشتے شروع میں آ کر ان کو دے رہے ہیں، اور ابھی صرف ان کا جو مقام ہے وہ ان پر واضح کر رہے ہیں کہ اصطفاکی، یہ سن لیجئے، آپ یہاں اس بیت کے لیے وقف ہوئی ہیں، حرم کے لیے وقف ہوئی ہیں، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، منتخب کیا ہے، ان کے مقام اور اہمیت سے اللہ نے ان کو واضح کیا۔ وطہرکی، اور ظاہر ہے کہ جب اللہ نے چنا ہے، اللہ کی طرف سے یہ نشانی کی تکمیل ہونی ہے، تو اس کے لیے خود وہ آپ کی تربیت کرے گا، وہ خود اس کا انتظام کرے گا، وہ خود ہر مرحلے کو آپ کے لیے آسان کرے گا۔ اس میں اشارہ ہے وطہرکی، اللہ آپ کو پاکیزہ رکھے گا، اللہ آپ کو ستھرا رکھے گا، اللہ پاک آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ ان تمام مراحل سے، پاک دامنی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اللہ پاک آپ کو ان مراحل سے گزار دے گا۔ پھر اس چننے کی وضاحت مزید فرمائی، وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور آپ کو سارے جہاں کی عورتوں پر اللہ نے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، ساری جہاں کی عورتوں پر یہ فضیلت اللہ نے آپ کو دی ہے۔ آپ کے ساتھ وہ ہونے والا ہے جو آپ کے بعد پھر کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔
اس میں کوئی آپ کا سہیم نہیں ہے، اس میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے، اس میں کوئی آپ کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ یہ مقام اللہ نے آپ کو دیا ہے، ساری جہاں کی عورتوں میں سے یہ شرف آپ جو ہے اس کے لیے منتخب ہو رہی ہیں کہ ظاہر ہے شوہر نہیں ہے لیکن اس کے بغیر آپ کے ہاں ولادت ہوگی، تو یہ اس کے لیے اللہ پاک نے سارے انتظامات کیے ہیں، آپ کو منتخب کیا ہے اور یہ اللہ پاک نے آپ کو مقام عطا فرمایا۔ تو اب یہ مقام جب عطا فرمایا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نعمتیں ہمیں ملتی رہتی ہیں مگر ہم اس کا شکرانہ نہیں کرتے۔ اللہ اپنے بلند ترین لوگوں کو، مقدس ترین لوگوں کو، پاکیزہ ترین لوگوں کو نعمت کے اظہار کے بعد کیا تقاضا کرتا ہے ان سے، آپ یہ بھی دیکھیے۔ یا مریم، اے مریم تو پھر اقنتی لربک، اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے وقف کر دو۔ اپنے رب کے سامنے جو جھکنا ہے، اپنے رب کی جو عبادت ہے، اپنے رب کے سامنے جو بندگی اور تذلل ہے، وہ آپ نے ہمیشہ کرنا ہے اور مکمل کرنا ہے۔ اقنتی، قنوت کے معنی ہوتے ہیں مکمل اللہ کے سامنے سرنڈر کر لینا، اللہ کے سامنے ہمیشہ جھکے رہنا۔ تو اقنتی لربک، پھر اس کی آگے وضاحت بھی کی، وسجدی، سجدہ کرتی رہیں، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہیں۔ یوں بھی کہا جائے کہ نماز پڑھتی رہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کے بجائے نماز کے جو اجزاء ہیں، رکوع سجدہ، ان کا الگ سے ذکر کیا جائے تو اس میں یہ مفہوم پوشیدہ ہوتا ہے کہ سجدہ ایسا کرو کہ بس سجدے میں فنا ہو جاؤ، ڈوب کے کرو، رکوع کو ڈوب کے کرو، سجدے کو ڈوب کے کرو۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کی جو نماز کے اندر کی جو خشوع ہے، نماز کے اندر کی جو توجہ اللہ ہے، یہ اس میں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ وسجدی، سجدے کرو، خوب سجدے کرو، رکوع کرو اور خوب رکوع کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ جب یہاں بیت میں، حرم میں معتکف ہیں تو دونوں طرح کی عبادتیں، آپ کی اپنی نفلی عبادات بھی یہاں پر نمازیں ہوتی رہیں گی، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، یعنی آپ یہاں پر باجماعت نماز بھی ادا کرتی رہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اور اے نبی، آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب حضرت مریم کے لیے قرعے ڈالے جا رہے تھے۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ کون جو ہے مریم کی کفالت کرے گا، تو جو ان کے قلم تھے وہ انہوں نے پانی میں ڈالے، اور ہر ایک کہہ رہا تھا کہ میں یہ کام کروں گا، مجھے یہ نسبت حاصل ہونی چاہیے۔ تو کہا کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف بہے گا وہ منتخب ہوگا۔ تو سب کے قلم پانی کے ساتھ بہنا شروع ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ پانی کے بہاؤ کے خلاف بہنا شروع ہوا۔ تو قرعہ اندازی تھی یہ قرعہ ان کے نام نکل آیا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اے نبی آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے اس پر کہ میں اس کے لیے ہوں، میں اس کے لیے ہوں، لیکن قرعہ اندازی کے ذریعے حضرت زکریا کا نام نکلا اور ان کی کفالت میں حضرت مریم آئیں۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ سب کچھ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ آپ کے رب کا آپ پر کرم ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے۔